السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی سزائے موت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت دردناک اور خطرناک سزائے موت ہے۔ سزائے میخ امپلائمنٹ تاریخ کی ان طریقوں میں شمار ہوتی ہے جو اپنی شدت، اذیت اور خوف کی وجہ سے بدنام رہے ہیں۔ اس طریقے میں کسی شخص کے جسم کو ایک لمبے نوکیلی ڈنڈے میخ سے چیر دیا جاتا تھا جو جسم کے مختلف حصوں سے گزار جا سکتا تھا۔ یہ سزا اکثر ریاست کے خلاف جرائم، بغاوت یا جنگی نظم و ضبط کے خلاف ورزی پر دی جاتی تھی۔ یہ عمل نہایت تکلیف دہ ہوتا تھا اور بعض اوقات موت فوراً نہیں آتی تھی بلکہ کئی دن لگ جاتے تھے۔ میخ کو زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا اور متاثرہ شخص کو اس پر اس طرح چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ جان دیتا۔ بعض اوقات میخ کو اس انداز سے داخل کیا جاتا کہ اہم اعضاء پوری طور پر متاثر نہ ہو تاکہ موت کا عمل زیادہ طویل اور اذیت ناک ہو۔ متاثرہ شخص کو عموماً برینا کر کے جسم کے نچلے حصے میں چیرا لگایا جاتا تھا، پھر ایک موٹا اور گندا سراسر رکھنے والا ڈنڈا داخل کیا جاتا تھا۔ ڈنڈا اندرونی اعضاء کو پاڑنے کے بجائے ایک طرف دھکیل دیتا جس سے موت کی رفتار سست ہو جاتی تھی۔ کئی صورتوں میں یہ ڈنڈا جسم کے اوپری حصے، سینے یا جبڑے کے قریب سے باہر نکلتا تھا تاکہ جسم نیچے نہ پھسلے۔ بعض اوقات متاثرہ شخص کو جزوی طور پر میخ میں پھنسانے کے بعد اوپر اٹھایا جاتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیا جاتا۔ کسی نقل اور جسم کی حرکات آہستہ آہستہ اسے نیچے کی طرف کھینچتی جس سے اذیت میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ یہ طریقہ خاص طور پر نیو اسرائیل امپائر اور عثمان امپائر میں استعمال کیا جاتا تھا جہاں اسے بغاوت، دبانے اور دشمن کو خوفزدہ کے لیے اپنائے جاتے تھے۔ 15ویں صدی میں ویلارڈ III اس طریقے کے ساتھ خاص طور پر مشہور ہوا۔ وہ ویلارڈ چیا کا حکمران تھا اور اس نے اپنے دشمنوں خصوصاً عثمانی فوجیوں کے خلاف اس سزا کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی شہرت اس قدر پھیل گئی کہ اسے دی امپائر ویلاد یعنی میخ پر چلنے والا ویلاد کہا جانے لگا۔ روایت کے مطابق اس کے دارالحکومت کے قریب ہزاروں لاشیں میخوں پر لٹکی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر میمیٹو کی فوج بھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ منظر تاریخ میں لاشوں کے جنگل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سزائے میخ صرف ایک سزا نہیں تھی بلکہ طاقت، خوف اور کنٹرول کا ایک ایسا اظہار تھا جس کا مقصد صرف موت دینا نہیں تھا بلکہ دوسروں کو عبرت دلانا بھی تھا۔